بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا القرآن فاقرؤوه فإن مثل القرآن لمن تعلم فقرأ وقام به كمثل جراب محشوب مسكا تفوح ريحه كل مكان ومثل من تعلمه فرقد وهو في جوفه كمثل جراب أوتي على مسك رواه الترمذي كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کو سیکھو اور پھر اس کو پڑھو، اس لیے جو شخص قرآن شریف سیکھتا ہے اور پڑھتا ہے اور تہجد میں اس کو پڑھتا رہتا ہے، اس کی مثال اس تھیلی کی سی ہے جو موش سے بھری ہوئی ہو اور اس کی خوشبو تمام مکان میں پھیلتی ہے، اور جس نے سیکھا اور پھر سو گیا یعنی اس کو پڑھا نہیں، تہجد میں اہتمام نہیں کیا، اس کی مثال اس موش کی تھیلی کی ہے جس کا منہ بند کر دیا گیا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں ہمیں یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ جس انسان نے قرآن پڑھا، صحیح سمجھا، پھر اس کی صبح شام تلاوت کرتا ہے، نوافل میں پڑھتا ہے، تو جس طرح خوشبو کی تھیلی کا منہ کھول دیں تو پورا مکان معطر ہوتا ہے، تو ایسے آدمی کی تلاوت سے اس کا پورا جسم بھی معطر و منور ہوتا ہے، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو بھی قرآن کا نور اور خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ اور جس انسان کو قرآن پڑھنا آتا ہے لیکن قرآن میں سستی کرتا ہے، غفلت کرتا ہے، خوشبو تو اس کے پاس ہے لیکن اس نے اس کا تھیلی کا منہ بند کیا ہوا ہے، تو منہ کا یعنی تھیلی کا منہ بند کرنے سے نہ اسے خود خوشبو آئے گی ورنہ ساتھ والوں کو خوشبو آئے گی۔ اس لیے یہ تو وہ خوش نصیب ہیں جنہیں قرآن آتا ہے، جنہوں نے قرآن پڑھا ہے۔ جنہوں نے قرآن سیکھا ہی نہیں، جن کو قرآن آتا ہی نہیں، تو ان کے لیے زیادہ لمحہ فکری ہے، ان کے پاس خوشبو ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ اکثریت ہم میں سے قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن سمجھنے والے ہیں۔ ہمیں خوشبو کی وہ تھیلی بننا چاہیے کہ جس کا منہ کھلا ہوا ہے، ہم خود تلاوت کر کے اپنے دلوں کو منور کریں، اور دائیں والوں کے اندر بھی ایک شوق پیدا ہوتا ہے۔ جب آپ مسجد میں آتے ہیں، کوئی بھائی آگے پہلے صف میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو آپ کا دل کرتا ہے میں بھی پڑھ لوں، یا آپ گھر میں تلاوت کرتے ہیں، آپ کو دیکھ کے بچوں کے اندر بھی ایک شوق پیدا ہوتا ہے میں بھی تلاوت کروں۔ میں اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے قرآن کی محبت میں جئیں، قرآن کے ساتھ پیار کریں، تو پریکٹیکل عملی لائف میں ہمیں ایک نمونہ بننا پڑے گا۔ جب باپ ہی قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، ماں ہی نہیں تلاوت کرتی، بھلے صبح شام چیختے رہیں گے بیٹا تلاوت کرو، بچے کبھی نہیں کریں گے۔ آج کل کے بچے سنتے کم ہیں، دیکھتے زیادہ ہیں۔ اگر میں اور آپ اچھا فیوچر اپنے بچوں کا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو اچھا انسان بنائیں۔ اس حدیث میں یہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ترغیب ہے۔ اللہ کرے میں بھی اور آپ بھی اس حدیث کو سمجھیں اور قرآن کریم کی ان آیات کے ساتھ اپنے دلوں کو منور کریں۔ اللہ مجھے آپ کو اس حدیث پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔